ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام کا اصل نام یشکر یا کوئی زیر زبر کا فرق ہو سکتا ہے، یہ ان کا اصلی نام تھا جس کے معنی بنتے ہیں عبد الغفار کے، مگر وہ بہت نوحہ کرتے تھے اللہ کے خوف سے، اس لیے ان کو نوح کہا گیا۔ نبیوں میں دنیا میں سب سے زیادہ عمر حضرت نوح علیہ السلام نے پائی ہے۔ ابھی آپ سن رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے 50 سال کم 1000 کتنے ہوئے؟ 950 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ قرآن میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ ان کی عمر کسی نے 1100، کسی نے 1300، کسی نے 1600 سال تک لکھی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اللہ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ کتنی مرتبہ آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ پہلے نبی کسی قوم، کسی زمانے، کسی علاقے کی طرف آئے، ان کا زمانہ بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا، ان کی قوم بھی زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور ان کا وقت بھی کم ہوتا تھا۔ یہ جس کا بھی ذکر پڑھیں گے، تمام نبی کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم، کسی خاص زمانے کے لیے آئے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی بن کر آئے۔ کائنات جتنے عالم ہیں، جتنی مخلوق ہے، العالمین، العالمین کا مطلب ما سوی اللہ، ما سوی اللہ کا مطلب اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم العالمین کے رسول بن کر آئے۔ ان کا زمانہ قیامت تک اب انہی کا زمانہ ہے، تو نبی پاک سب کے نبی ہیں۔ لیکن حضرت نوح کا بیان سنا، ان کو بھیجا گیا ان کی قوم کی طرف، تو آپ نے جگہ جگہ قوم کا ذکر پڑا، نبی پاک العالمین کے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے نبی آتے رہے جاتے رہے، فرماتے ہیں قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ قرن زمانے کو کہتے ہیں، 10 سال سے لے کر 100 سال تک، یا جتنا بھی مدت، قرنوں یعنی صدیوں تک رسول آتے جاتے رہے۔ ایک آیا تشریف لے گئے، دوسرا آیا تشریف لے گئے، تو اس طرح وہ آتے رہے جاتے رہے۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی آتے رہے، ان کا زمانہ نبوت ختم ہوتا رہا، مگر نبی پاک سب کے نبی بن کر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کی طرف آئے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 1000 میں سے 50 کم کریں، 950 سال وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے، وہ ان میں رہے۔
قوم نہیں مانی، قوم نے مذاق اڑایا، تمسخر کیا، نبی کی بات مانی نہیں۔ مسلمان ہونے والے لوگ صرف 70 اور 10 80 پیپل اونلی، صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے، باقی قوم سرکشی، اپنی منمانی، اپنی گمراہی پر پکی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح سے تنگ کرتے رہے، ان پر فقرے کستے رہے، ان کی برائی کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہہ دیا یا اللہ اب ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں، ان کی اولاد میں بھی سارے کافر ہوں گے۔ انہوں نے دعائے ضرر، دعائے ہلاکت، جس کو اردو میں آپ بد دعا کہتے ہیں، وہ کر دی۔ طوفان آ گیا، اور وہ سارے کون تھے؟ اللہ خود فرما رہا ہے وہ ظالم تھے، جنہوں نے سچ کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ آج بھی آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ سچ کو مانتے نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو جو ظلم کرتا ہے، قرآن نے صاف کہہ دیا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم کی تعریف آپ کو بار بار بتاتا ہوں، وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کے صحیح مقام کی بجائے غلط جگہ رکھنا۔ کام کسی نے کیا، نام کسی کا لے دینا، جرم کسی کا ہے، بتانا کسی اور کا، سچ کو جھوٹ کہنا، جھوٹ کو سچ کہنا۔ آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، لگا دینا مسلمانوں پر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم۔ اور ظالموں کے لیے ہدایت نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کو طوفان نے آ لیا اور وہ ظالم تھے۔ پتہ چلا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1600 کتنے سال کے بعد دنیا میں آئے حضرت نوح علیہ السلام۔ عراق کے قریب کوئی جگہ تھی، کوئی گاؤں تھا جہاں آپ پیدا ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے، یہ آپ کو بتایا۔ یہ نہیں کہیں گے 40 سال کی عمر میں نبی بنے، یعنی اعلان کیا۔ 950 سال تبلیغ فرمائی، لیکن قوم نہیں مانی، طوفان آیا۔ ایسا طوفان کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ کشتی بنائی اللہ کے حکم سے۔ اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ ایک منزل میں رینگنے والے جانور، کیڑے مکوڑے، دوسرے میں چوپائے وغیرہ، اور ایک منزل پر انسان۔ یہ بقائے نسل کے لیے، نسل باقی رکھنے کے لیے جانور وغیرہ بھی اس کشتی میں تھے۔ کشتی پانی پر تیرتی رہی، جودی پہاڑ کے پاس جا کر رکی، پانی اتر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جو 7 مسلمان تھے، 80 وہ بھی انتقال کر گئے۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس۔ اب ان کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس طوفان کے بعد بھی کئی 100 برس دنیا میں رہے۔
یہ 950 برس تبلیغ کی مدت ہے، آپ کی عمر شریف نہیں ہے، ذہن میں رہے۔ بعضوں نے، میں نے بتایا 1100 1200 1300 1400 1600 سال تک عمر لکھی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اے میرے حبیب، آپ سے پہلے جن نبیوں کو ہم نے بھیجا ان کے ساتھ دیکھیں کیا کیا ہوا۔ یہ نبی پاک کو تسلی اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے کہ نوح علیہ السلام بھی آئے تھے، انہوں نے تبلیغ کی تھی، لیکن کیا ہوا بتا دیا۔ تو آپ یہ جو کافر باتیں کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ملول نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں۔ اللہ اپنے حبیب کی تسکین اور تسلی کا سامان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نوح علیہ السلام کو جو نہیں مانتے تھے وہ کون تھے؟ ظالم۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں تھے ان کو بچا لیا، اور اس کشتی کو سارے جہان کے لیے نشانی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ نشانی بنا۔ اللہ فرما رہا ہے، اندازہ کریں، نبیوں سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے، متعلق ہو جاتی ہے، جس کا تعلق ہو جاتا ہے، اللہ اس کو بھی نشانی بنا دیتا ہے۔ اندازہ کریں تو نبی پاک کی وابستہ چیزیں ہمارے لیے کتنی اہم اور کتنی متبرک ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر اب آگے ذکر فرمایا۔